بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تختی نمبر 2 کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کی تھی۔ وہ ہمارے پاس نورانی قاعدہ پرانے والا تھا۔ میں آج آپ کو اس تختی کے بارے میں بتاتا ہوں جو یہ یہاں پر ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو بالکل شروعات سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ شروعات سے سیکھنے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے امتحان۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں جو قرآن پاک کے الفابیٹ ہیں ان کی پہچان ہوئی ہے یا نہیں۔ انہوں نے بالترتیب یعنی کہ نمبر وائز نہیں لکھا ہے، الگ الگ کر کے لفظ لکھے ہیں تاکہ پتہ کر لیں کہ قرآن پاک کے الفاظ کی پہچان ہو گئی ہے یا نہیں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے سے پہلے اس کے الفابیٹ اور اس کی شروعاتی چیزوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہے تا، تو، ث، سین، شین، صاد، ح، ہ، خ، قاف، ذال، ز، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ یہ میں اس لیے آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان کی پہچان کر لیں اور پہچان کرنے کے بعد آپ ان کو یاد کر لیں۔ بغیر ان کو یاد کیے ہم قرآن پاک نہیں سیکھ سکتے، یہ ہر جگہ آئیں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ بھی ہے کہ یہ ہر پورے نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے کاٹ کر ایک دوسرے میں جڑ کر کے جب بنیں گے تو چھوٹے چھوٹے کاٹ کر کے بنیں گے۔ اب آپ اس کو بھی سمجھ لیجئے، کاٹ کر کے ایسے بنیں گے۔ یہ الف ایسا بھی آئے گا، ایسا بھی آئے گا اور ایسا بھی آئے گا۔ یہ الف کی 2-3 شکلیں ہیں۔ یہ با ہے، با کی یہ شکلیں ہیں، اور یہ شکلیں صرف با کی نہیں ہیں، تا، سا، نون، یا، ان سب کی شکلیں ہیں۔ یہ با، تا، سا، نون، یا بن سکتے ہیں نقطوں سے۔ کل بھی بتایا تھا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہ یہ نقطوں سے الگ حرف چینج ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی تا، جیم ایسا بھی آئے گا، دال ایسا بھی آئے گا، عین ایسا ہے تو ایسا بھی آئے گا، ایسا بھی آئے گا۔ تو یہ آپ کو پہچان کر لینی ہے۔ قرآن پاک کے اندر فا ایسا بھی آئے گا، ایسا بھی، ایسا بھی۔ اور یہ ہے کاف، کاف اس طریقے کا بھی آئے گا اور اس طریقے کا بھی آئے گا، یہ آپ دیکھ لیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لام ایسا بھی آئے گا، ایسا بھی آئے گا، میم ایسا بھی آئے گا اور ایسا بھی آئے گا۔ اب چلتے ہیں ہم تختی نمبر 2 کے بارے میں۔ کل ہم نے بات کی تھی تو تختی نمبر 2 ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کو بولتے ہیں مرکبات۔ ملے ہوئے حرف ہوتے ہیں اس کے اندر، آپ کو پہچان کرنی ہے کہ کون سا حرف کیا ہے۔ نقطوں سے پہچان ہو جائے گی، با، تا، سا، نون، یا۔ یہ وہ حرف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ یہ نقطوں سے الگ الگ ان کی پہچان ہوتی ہے، باقی سب کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، با ایسا ہی ہے، تا ایسا ہی ہے، سا ایسا ہی ہے، نون ایسا ہی ہے، یا ایسا ہی ہے۔ فرق نقطوں کا ہے، 2 نیچے یا، 1 اوپر نون، 3 اوپر سا، 2 اوپر تا، 1 نیچے با۔ اب آگے چلتے ہیں، ہمیں پہچان کرنی ہے۔ ان کے بارے میں بھی پچھلی ویڈیو میں بات ہو چکی ہے۔ تا، ح، ث، جیم۔ ابھی ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے، اور میں آپ کو پڑھ کر تھوڑا اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں پہچان اور پڑھنے میں پتہ لگ جائے۔ ہمیں ایسے پڑھنا ہے، یہ نون، خا، یا، یہ 2 نقطے یا کے ہیں جو اوپر کا حصہ بنا ہوا ہے، اس کے لیے ہیں۔ یہ نقطے پہلے لکھے ہوئے ہیں اور پہلے سٹارٹ حرف یہاں سے ہوتا ہے، تو یہ نقطے اسی کے ہوئے جہاں سے حرف سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ 2 نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں، اس لیے یا بن گیا۔ یا، ح، ب، جیم، با، میم، یا، میم، نون، میم، تا، میم، ثا، میم۔ اب یہ وہی 5 حرفوں کے ساتھ ہر حرف کو جوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، با، یا، نون، تا،
سا، ان سب کے ساتھ انہوں نے یا کو جوڑ دیا ہے. جو نیچے یہ آپ کو گولائی نظر آ رہی ہے یہ یا کی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ نون با لام. آگے چلتے ہیں. یہ ہے تا، یہ ہے نون اور یہ ہے لام. با یا لام، یا تا لام. مجھے امید ہے کہ آپ اس طریقے سے نقطوں کی پہچان کر کے ان سب حرفوں کو آپ یاد کر لیں گے، کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے قرآن سیکھنے کے لیے. اب آتے ہیں. یہ 3 حرف الگ الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں گے. ح ث خ ب، یہ 3 ورڈ آدھے آدھے کٹ کر کے دوسرے حرفوں سے جڑ کر کے لکھے جاتے ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صاد بیچ میں بغیر نقطے والا جب اس ٹائپ کا آ جائے تو وہ ح ہوتا ہے. ح ب، یہ آپ حرف دیکھ سکتے ہیں. پہلے والا یہاں سے سٹارٹ ہوگا تو نقطہ اسی کے پاس ہے. جیم کا یہ نقطہ اگر ہوتا تو یہاں پر ہوتا جہاں پین کی اس ٹائم نب رکھی ہوئی ہے. ب خ ت، اس تا کو گول تا بولتے ہیں، راؤنڈ تا. اور یہ ہا بنتی ہے اگر نقطے نہ ہوں، اور یہ بھی ہا ہوتی ہے. تو یہ ہا کی الگ الگ شکلیں ہیں. پہلے زمانے میں اس کو 2 چشمی ہا وغیرہ وغیرہ کر کے بولتے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر یہ سب ہا ہوتی ہیں، ہا جو سینے کی طرف سے نکلتی ہے. اب اس کی کئی ساری شکلیں ہوتی ہیں قرآن پاک کے اندر. یہ ایسے بھی بن کے آتی ہے بیچ میں، ہا ہا ہا، یہ بھی ہا یہ بھی ہا. باقی یہ سب آسان ہے. آپ نے اگر نقطے پہلے یاد کر لیے ہوں گے تو آپ کو آسان لگے گا. یہ با کا نقطہ ہے، یہ یا ہے، یہ تا ہے اور یہ یا ہے، یہ با ہے، بیچ میں ہا. آگے چلتے ہیں تاکہ میں آپ کی جلدی سے تختی کلیئر کرا دوں اور پھر اس کے بعد ہم اور آگے چلیں گے. یہ وہی ہے جو جیم خ ذل جیم را خ ز، یہ میم ہوتا ہے اس ٹائپ کا. سین شین صاد ضاد طا ظا، ایسے کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا کھینچ کر ہی پڑھنا ہے. جو میں نے بتایا تھا اس سے پڑھنے میں ہمارے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. باقی حرفوں کو نے جوڑ دیا. دیکھیے عین غین حمزہ، ان تینوں کے ساتھ اور ورڈ جوڑ دیں گے. جیسا عین کے ساتھ زا کو جوڑ دیا، غین کے ساتھ را کو جوڑ دیا، صاد کے ساتھ عین کو جوڑ دیا، ضاد کے ساتھ غین کو جوڑ دیا، با کے ساتھ عین اور دال کو جوڑ دیا. اسی طریقے سے اس کو حمزہ بولتے ہیں. حمزہ کے ساتھ الف کو جوڑ دیا، حمزہ کے ساتھ واو کو جوڑ دیا، حمزہ کے ساتھ یا کو جوڑ دیا. قرآن پاک کے اندر اس طریقے سے آئیں گے. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے ف قاف واو میم، ان سب کے ساتھ، ان چاروں حرفوں کے ساتھ الگ الگ ورڈ جوڑ دیں گے. جیسا قاف کے ساتھ واو کو جوڑا، فا کے ساتھ واو کو جوڑا، فا کے ساتھ قاف لام کو جوڑ دیا، قاف کے ساتھ فا اور لام کو جوڑ دیا. یہ لام ہے اور یہ میم ہے، اور ایسے ہی یہ کاف ہے اور یہ میم ہے. پھر آگے ہم نے ان میں پہچان کرنی ہے کہ ہم نے کتنا یاد کیا ہے پیچھے، یعنی ہمیں جو ہم نے پڑھایا ہے وہ سبق ہمیں یاد ہوا ہے یا نہیں. یہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہیں، لیکن اس کو قرآن پاک کی آیتوں کی طرح ہم نے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں اس کو پڑھنا ہے الگ الگ کر کے، کہ ہمیں جو ہم نے پیچھے سیکھا ہے اس کی پہچان ہمیں ہوئی ہے یا نہیں. ایسے پڑھنا ہے ہمیں اس کو جیسا کہ یہ الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون. میں فار ایگزامپل چھوٹا چھوٹا اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پورا پڑھنے میں ویڈیو لمبی بھی ہو جائے گی اور آپ لوگ بھی اکتا جائیں گے. اس لیے آپ ان کی پہچان کریں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو سکھا پا رہا ہوں، سمجھا پا رہا ہوں، تو میری ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں تک جو قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں ان تک پہنچائیں. ابھی شروعاتی دور چل رہا ہے، ابھی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی آنا باقی ہیں، جس سے قرآن پاک کے ہم لفظ بنانا سیکھ سکتے ہیں. باقی آئندہ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے. اللہ ہم سب کو سیکھنے کی اور سکھانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.